کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن میں ہم سب کو خوب نیکیاں کر کے رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں میرا سب سے زیادہ قرب اسے ملے گا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک پڑھنا اپنی عادات کا حصہ بنا لیجئے، وقت نکالیے اس کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا وقف کیجئے۔ جس طرح بہت سارے کاموں کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں وقت نکال رکھا ہوتا ہے کہ اب صبح اٹھنا ہے تو یہ کرنا ہے، شام کی پریکٹس میں ہی ہے تو یہ کرنا ہے، اور دن بھر کام کاج ہے، آفس ورک ہے۔ اسی طرح کوئی ٹائم ہمارا ایسا بھی ہونا چاہیے جو خاص کیا ہوا ہو ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود خوانی کے لیے۔ نمازیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری زبان اگر ذکر و درود سے بھی تر رہے گی تو انشاءاللہ نور علی نور ہوگا۔ ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اور ایسا اطمینان نصیب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شامل ہوگا زندگی میں، نماز کی پابندی شامل ہوگی، اور پھر اس کے حبیب سے پیار کا ایک تقاضا جو ہے، ان کی یاد ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، تو اللہ نے چاہا زندگی بہت سکون والی، بہت اطمینان والی گزرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور تمہارا رب مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لیے میری کرنی اور تمہارے لیے تمہاری کرنی، تمہیں میرے کام سے علاقہ یعنی تعلق نہیں، اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے، کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دو گے اگرچہ وہ نہ سوجھیں یعنی نہ دیکھ سکیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ
يتعارفون بينهم اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. پورے گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یا تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر امت میں ایک رسول ہوا، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور ان پر ظلم نہ ہوتا اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید، اس کی آیات کی تلاوت سننا یہ یقیناً ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان میں اضافے کا، ایمان میں برکت کا باعث ہوتا ہے، ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے. نیکیاں کرتے رہیں، قرآن سنیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت ایک کام آسان کیا ہے. تفسیر صراط الجنان ایک وسیع تفسیر اور ایسی جو عام فہم ہے، سادہ ہے، عام افراد بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ہو سکے تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے، روٹین میں اس کو لائیے کہ کم از کم 3 آیات ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فہم قرآن بھی نصیب ہوگا، قرآن کی سمجھ بھی نصیب ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو عمل کی برکتیں بھی ملتی رہیں گی. ناظرین کرام، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اچھا برتاؤ کریں. اچھا برتاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، کس سے کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، کس کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ رکھنا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت میں ہمیں فضیلتیں کیا مل سکتی ہیں، رحمتیں کیا مل سکتی ہیں، برکتیں کیا مل سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات ہیں جو آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، اچھے انداز سے میل جول رکھنے والے ہیں، اچھے انداز سے ان کے مختلف امور میں، مختلف کاموں میں ان کی مدد کرنے والے ہیں. ابھی بڑھتے ہیں ایک کلام کی طرف اور کلام سنتے ہیں. اللہ یا یا رحیم. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق
تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل
اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اللہ یا یا سبحان اللہ، ایک ذوق افزا کلام اور بہت سکون والا، بہت اطمینان والا. یعنی بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ٹون، جن کا ردھم بہت سلو ہوتا ہے اور اس کو سننے میں واقعتاً بندہ سکون محسوس کرتا ہے، آہستہ آہستہ اطمینان کی ایک کیفیت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. اللہ کریم اشفاق بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے، بہت پیارا پڑھتے ہیں. اللہ کریم زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، عافیتوں کے پھر جانے سے انہیں ہم سب کو بچائے. آج کا ٹاپک ہے اچھا برتاؤ کریں. اچھا برتاؤ کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ دو قسم کی چیزیں ہیں. جب اچھا سامنے آ جائے گا، جب اچھا کسی جملے کے ساتھ ایڈ ہو جائے، کسی وصف کے ساتھ، کسی عادت کے ساتھ ایڈ ہو جائے، انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے، کچھ برا بھی ہے. عدل، انصاف کرنا یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ظلم یہ بھی ایک صفت ہے، اس کو برا کہا جائے گا. عدل اچھی صفت قرار دیا جائے گا، ظلم بری صفت قرار دیا جائے گا. اسی طرح خوش اخلاقی اور بد اخلاقی. خوش اخلاق ایک ہی ہے، لیکن جب خوش اچھا ہوگا تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی کو تعبیر کر دیا جائے گا، خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، اچھا نام لیا جائے گا اس کا. لیکن جب برا ہوگا تو اس کے ساتھ بد بھی ایڈ ہوگا. ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. کبھی بہت اچھے ہم مل رہے ہوتے ہیں، بہت اس طرح سے ملتے ہیں کہ کسی کی مصیبت میں کام آ جائیں، کسی کے غم دور کرنے میں کام آ جائیں، کسی کی دکھ کی گھڑی میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ شاید ایسے بھی ہوں ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے، وہ دکھ میں ہماری وجہ سے آتے ہوں، ہمارے رویے، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے برتاؤ کی وجہ سے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے. مبلغ دعوت اسلامی ابو بہار محمد وقار مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا معاملہ ہے، سلوک کسے کہیں گے، برتاؤ کے معنی، مفہوم، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی وقار بھائی. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس میں خالد بھائی جی آج جو ہمارا سلسلے کا موضوع ہے اچھا برتاؤ کریں، بہت پیارا موضوع ہے. اور بعض ناظرین کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ حسن سلوک اور حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، ان میں کیا فرق ہے؟ تو فرق جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لفظی سمجھ لیں. جی ہاں، الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. ورنہ جیسے اب حسن اخلاق کو لیں ہم، تو حسن کا معنی ہوتا ہے خوبی، خوبصورتی، اچھائی، اور اخلاق جو ہے خلق کی جمع، جس کا معنی ہوتا ہے عادت، رویہ اور برتاؤ. تو جب اس کو اگر آپ اس میں کنورٹ کر لیں تو اچھا برتاؤ، حسن اخلاق، اچھا برتاؤ. تو اچھا برتاؤ جو ہے وہ اچھا. اسی طرح حسن سلوک، تو حسن سلوک بھی جو ہے وہ یہی اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، مطلب برتاؤ ہی، جی کسی برتاؤ کے ساتھ برتنا، پیش آنا، معاملہ کرنا. جی ہاں. اچھا، اب اس میں پھر اس کی اقسام بن جاتی ہیں. اس کے اندر کیا کیا بڑا وسیع مفہوم ہے. یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یتیموں کے ساتھ
اچھا رویہ اختیار کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، راستے سے چلتے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ ہٹا دینا. یعنی اس میں اس کا اگر معنی پہ مفہوم پہ جائیں گے تو بہت زیادہ وسیع اور گہرا جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا یہ احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، اس میں کیا کہ شامل ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس طرح صلہ رحمی جو رشتہ داروں کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی حسن اخلاق ہے، یہ بھی اچھا برتاؤ ہے، تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. صلہ رحمی اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ صلہ رحمی کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے. تو صلہ رحمی جو ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا. صحیح. رحم معنی رشتہ ہو گیا، اور صلہ کا معنی ہو گیا کوئی جوڑنا، ملانا. تو رشتہ داری کو جوڑنا، اور قطع رحمی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ رشتہ داری کو توڑ دینا، ان سے تعلق ختم کر دینا، بات چیت ختم کر دینا، آنا جانا بند کر دینا. تو یہ قطع برتاؤ میں یقینی طور پہ یہ چیزیں ڈومینیٹڈ ہیں کہ جب آپ اپنوں سے مل کے نہیں رہیں گے، اپنوں سے توڑ کر رکھیں گے تو پھر وہ اچھا برتاؤ تو نہیں اچھا برتاؤ نہیں کرتے. اچھا، پھر اس کا حکم شرعی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کا حکم شرعی کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قطع رحمی کا حکم شرعی کیا ہے. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے بہار شریعت، اس کے حصہ 16 میں جو ہے اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے اس بات کو کہ امت کا جو ہے اس بات پر اتفاق ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، اور قطع رحمی کرنا یہ حرام ہے. صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی یہ حرام ہے. یعنی رشتے کو ملانا یہ واجب ہے، رشتے کو جوڑنا یہ واجب ہے، رشتے کو توڑنا یہ حرام ہے. یہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے، بعض افراد میں عادت سی بنتی جا رہی ہے نا چیزوں کو چھوڑنے کی. ٹھیک ہے، وہ نہیں آتا تو ہم بھی نہیں آئیں گے، وہ نہیں پوچھتا ہم بھی نہیں پوچھیں گے. کوئی غلطی ہو گئی زندگی میں تو جناب جیتے جی ہم نے آپ سے موت جیت ختم کر دی. شاباش، آپ زندگی اس لیے گزار رہے تھے جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. موت جیت ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہے، معاشرے میں رہتا ہے، ایک ساتھ ہی رہے گا، ایک دوسرے کے کام آئے گا. اور معاشرے میں انسان کی ایک یہی تو خصوصیت ہے کہ یہ دکھ درد کو سمجھنے والا ہوتا ہے اور اس کے کام آنے والا ہوتا ہے. اور بھی چیزیں اس کی خصوصیات میں شامل ہیں، لیکن ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ انسان کو اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھے دل والا ہونا چاہیے، نرمی اس کے دل میں ہونی چاہیے. یہ ہوگی تو یہ لوگوں کی طرف مائل ہوگا، ان کا دکھ درد اس کو محسوس کر سکے گا، اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکے گا، پریشانیوں میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو رہی ہوں گی. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مدنی چینل کے ناظرین زندگی گزارنے کا اصول، طریقہ، قاعدہ، قانون اس کو بیان کیا ہے. مالک کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی دو چیزیں پرٹیکولرلی دیکھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اوصاف کا بھی بیان فرمایا، اور جو چیزیں بری ہیں، نقص اور عیب والی ہیں، ان کو بھی بیان کیا. اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، بری چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. تو بندہ سمجھدار وہی اچھے کام کو لیتا چلا جائے، برے کو چھوڑ دے. جس اچھے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا فرمایا کہ یہ کام کرو، وہ کون سا ہے؟ فرمایا یأمر بالعدل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. والاحسان، بھلائی کرنے کا، کہ دوسرے کی طرف سے بدلہ نہیں بلکہ یہ چڑھ کر اچھا کام کرے، اچھا رویہ اس سے زیادہ کر کے دکھائے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دے. یہ نہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ تو بس لیتا ہی رہتا ہے. شکر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانے والا بنایا، بلکہ ہم ہاتھ بڑھا کر لوگوں کی مدد کرنے والے بنے ہیں. اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے مجھ پر، اور نعمتوں کا شکر کریں گے، یہ بڑھتی چلی جائیں گی. رشتہ داروں سے لینے کا حکم کہاں ہے کہاں نہیں ہے، یہ ایک جدا گانا بات ہے. مشکل میں لوگوں کے کام آنا یہ ایک اچھا کام ہے. رب العالمین نے اسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے گویا ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فحش باتیں کرنے سے، برے کاموں سے اور سرکشی کرنے سے منع فرماتا ہے. یعظکم لعلکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو.
باتوں کو سمجھو، کیونکہ اچھی چیزوں کو بندہ اپنی زندگی میں وقار بھائی شامل کرتا ہے تو بوسٹ ہوتا ہے، یہ اوپر جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، فلاح اور کامیابی پاتا ہے۔ جب ان کو چھوڑ دے گا تو پھر کامیابی کیسی ہوگی؟ اچھا، اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا ایتاء ذی القربیٰ، آیت کریمہ پڑھی ہے، جی تو رشتہ داروں کو دو۔ اچھا، وہ ایک کہاوت میرے ذہن کے اندر آئی کہ مطلب آپ معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ لینے کا دینا ہے، لینے کا دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جو ہے شادی میں جائیں گے اگر تو بھائی وہ لفافہ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ ابھی دینا ہوتا ہے، تو اب وہ دیں گے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے بھائی فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا۔ اچھا، وہ کس سوچ، ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اخلاص ہونے چاہیے، بندہ دے بھی اللہ کی رضا کے لیے، لے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب اس نے ہمیں اتنا دیا تھا تو اب ہم بھی جب اس کا موقع آئے گا تو اتنا ہی دیں گے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس نے اپنی حسب حیثیت اس نے دیا، آپ کا جب آپ کا معاملہ دینے کا ہے تو آپ اپنے حسب حیثیت آپ اس کو عطا کر دیں۔ اور لیکن یہ ذہن رکھیں کہ میں آیت کریمہ پر عمل کر رہا ہوں، ایتاء ذی القربیٰ، کہ رشتہ داروں کو میں حکم ہوا من منع للہ و اعطى للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے لے، عطا کرے اور روک کے رکھے، دونوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے ہی روک کے رکھے۔ کسی کو نہیں دے رہا، کس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دینے کا حکم دیا، کسی کو دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کریم نے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ اس کو دیا جائے، یہ قرآن کی، حدیث کی، ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اچھا، پھر خالد اس میں دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ہمیں کام کرنے کے دیے ہیں نا، ہر کام میں ہمارے لیے ہی بھلائی ہے، اور جتنے کاموں سے منع کیا ہے ہر اس کام میں ہمارے لیے ہی بھلائی، اس سے رکنے کے اندر۔ اچھا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ رازق ہے، رزاق ہے، تو ہمیں تو اس کا حکم ماننا ہی تھا، اگرچہ اس میں ہمارے نقصان ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان دیکھیں، کرم دیکھیں کہ اس نے احکامات ہی وہ دیے کہ جن میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ یہ فرض محال والی صورت ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے۔ جی، تو اب مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ کسی چیز کے کھانے سے اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ چیز نہیں کھانی، اب وہ اگر اس کے سائنٹیفکلی دیکھنے جائیں تو اگر وہ چیز کھاتے ہیں یا وہ چیز پیتے ہیں تو اس میں ہماری صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کسی برے کام سے منع کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا برا کام ہے، جیسے مثال جھوٹی کو لے لیں، جھوٹ بولنے سے منع ہے، یا جو ہے وہ کسی سے حسد نہیں رکھنا، اس کا منع ہے۔ اب یہ باتیں چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے معاشرے کے اندر جو ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے اور خود اپنی جو آدمی کی ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے احکامات اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سارے وہی ہیں کہ جن کے اندر ہمارے لیے ہی بہتر یہ کہ عمل کریں گے تو دنیا کا بھی ہمارا فائدہ ہے اور آخرت کا بھی انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ممنوعات سے بچیں گے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہمارا بھلا ہو جائے گا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ بھلا ہو جائے گا، بھلا تو ایسے ہی ہے، قرآن پر عمل کرتا جائے بندہ، بھلا ہوتا جائے۔ ایک آیت کریمہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جہاں حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے، وہیں حقوق العباد، حسن معاشرت، فلاح، کامیابی کے رستے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں پنہا رکھے ہیں۔ اللہ کریم نے بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، ساتھ ساتھ اس کو خدا الہ جو مانا جائے گا اس میں ایک بات یہ لازم ہوگی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کوئی اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس کے کاموں میں اس کا مددگار ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ کریم بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، وہ بے پرواہ ہے اس کام سے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، فضل فرمائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد مہروز بھائی، رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب جب حقوق العباد کی طرف گویا متوجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے اپنے حقوق کے بعد جس چیز کو کرنے کا، وہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ بھلائی۔
اللہ بندہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر والدین کا تذکرہ اپنی عبادت کے فوراً بعد بیان فرمایا. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہماری اس امت کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں ارشاد فرمایا اور ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا, ان سے ہم سے پچھلی امتوں کے ساتھ بھی یہ وعدے ہو چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا, کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد جو پہلی بات ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ پچھلوں سے بھی وعدہ تھا, اس امت سے بھی ہے. اسی طرح کئی آیات میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حکیم لقمان کے نام سے بھی مشہور ہیں, انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی, نصیحت کی. اللہ کریم کو یہ بات پسند آئی, اللہ کریم نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. اور جب ایک وصیت ایک نصیحت عقائد کے باب میں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور امور کے باب میں رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. کیا فرمائیں گے؟ والدین کے ساتھ فطری طور پہ بھی اچھا ہی سلوک کیا جاتا ہے. یعنی فطرت سلیمہ جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے زبردست کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے. دین اسلام جب حقوق بیان فرماتا ہے اور جب کسی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے, یہاں دو پہلو قابل غور ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جس کو اچھائی کا سلوک جس کے ساتھ کرنا, بھلائی کا سلوک جس کے ساتھ کرنا, ایک ویل ایٹیٹیوڈ شو کرنا, اس کو مستحق ہی نہیں سمجھا جاتا. تو دین اسلام ایک تو ان کی اہمیت بیان فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم انہیں یوں ہی سمجھو اور ان کی تحقیر کرو یا انہیں ذلیل و رسوا کرو, اس کی اجازت نہیں. دوسرے افراد وہ ہیں خالد بھائی کہ جو فطری طور پر جن کے ساتھ بھلائی, خیرخواہی, اچھائی, یہ فطرت سلیمہ اس کا تقاضا کرتی ہے. جو بھی ذرا سا بھی عقل و شعور رکھتا ہے, جس کا ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہے, وہ اس طبقے کے ساتھ خیرخواہی بھلائی کرے گا. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے, اب وہ کوئی بھی ہے, جب آپ کے ساتھ اس نے احسان کیا ہے تو ایک تقاضا اب یہ ہے فطرت سلیمہ کا کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں. جب والدین کی بات آتی ہے تو انسان کی ہستی کا سبب ہی والدین ہے. والدین ہی کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ہے, اور جب اس دنیا میں ہے اس کے بعد ہی سب کچھ ہے. یعنی وہ اس کو کوئی بھی مقام ملا ہے, کوئی بھی منصب ملا ہے, کتنی ہی شہرت ملی ہے, کتنی ہی عزت و وقار ملا ہے, کتنا ہی علم ملا ہے, وہ سب اس کی وجود ہونے کے بعد ہے. اور اس کا وجود ہے والدین کے مرہون منت. تو دین اسلام نے اس طبقے کو بھی نومینیٹ کیا ہے اچھائی کا برتاؤ کرنے میں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کے متعلق حکم چاہا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. ابھی وہ اسلام لائیں یا نہیں لائیں یا اعراض کر رہی ہیں, اس حوالے سے بیان کرنے کے بعد پوچھا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں, تو فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ. اور قرآن کریم فرقان حمید میں جو آپ نے بات بیان فرمایا آیت کریمہ کے تحت کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت, اپنی ربوبیت کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. دیکھیے قرآن کریم کتاب الہی ہے اور اس کی ترتیب اور اس کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالق کے کائنات کا کلام ہے, کسی بندے کا کلام نہیں ہے. علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم میں جو ترتیب ہے یہ اس کی افادیت کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے مستحقین میں بھی ایک ترتیب بیان ہوئی ہے, دیگر جگہوں پر بھی ترتیب بیان ہوئی ہے. بلکہ نیکی کا حکم دیا تو اس میں ایک ساتھ ترتیب بیان فرمائی. تو اب یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور عبادت کے بعد سب سے پہلے مخلوق میں جس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ والدین ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دو وجوہات ہیں. ایک تو قربت ہے کہ جتنی یعنی قربت بندے کو رب سے ہونی چاہیے, اس کے بعد اگر کسی سے ہونی چاہیے تو وہ والدین اس کے مستحق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیت کریمہ میں ارشاد ہوا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو والدین جو ہیں وہ دنیا میں اس کے پالنے والے ہیں,
ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین تو ہے ہی رب العالمین، وہ تو پالنے والا ہے ہی سب کا، لیکن اس بچے کے لیے، اس اولاد کے لیے والدین ہی وہ ہستی ہیں جو پالنے والے ہیں. تو لہٰذا والدین کا تذکرہ فرمایا. اور والدین کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھ لیے اس کے. اللہ اکبر. اللہ رحمان الرحیم ہے، 99 حصے اس کے لیے حدیث پاک میں ہے، اور ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا گیا. اللہ اکبر. جو حصہ مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے، اب یہ حدیث پاک میں اس کے رحم کا ایک حصہ جو مخلوق میں تقسیم کیا گیا. اب یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے جو آگے بیان کر رہا ہوں، بلکہ مشاہدہ بیان کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ رحمت جو تقسیم ہوئی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت کا سب سے زیادہ حصہ جو ملا ہے، شفقت کا سب سے زیادہ حصہ مخلوق میں جو ملا ہے وہ والدین کو ملا ہے. اور والدین اپنی اولاد کے لیے جس قسم کی قربانیاں دیتے ہیں خالد بھائی، اس کا کوئی دوسرا شخص تصور نہیں کر سکتا. اور یہ احساس تب ہوتا ہے جب بندہ جو ہے نا، یعنی اولاد خود اس فیز پہ آتی ہے جب وہ خود ماں باپ بنتی ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور کیا انداز اختیار کیا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ جی محبت کا دور نہیں ہے، اخلاص کا دور نہیں ہے، آپ جس سے ہر ہاتھ ملانے والا آپ کا دوست نہیں ہوتا، ہر چاہنے والا جو ہے مخلص نہیں ہوتا. اس قسم کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں. ایک تو سوشل میڈیا جو ہے نا نیگیٹیوٹی بہت پھیلاتا ہے. اس کی نظر میں پھپھو بری ہیں، خالہ بری ہیں، چاچا بری ہیں، پورے خاندان کے رشتوں کو جو ہے نا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا. تو اسی میں سے ایک والدین بھی ہیں کہ کسی نہ کسی انداز پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے والدین کی اہمیت اور عظمت کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر جی والدین نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ کون سا بینک بیلنس چھوڑ دیا، کون سی بلڈنگیں، عمارتیں، کون سی جائیدادیں چھوڑ دی ہیں. بس خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے گئے. تو جناب علی وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن آپ کو وجود بخش کے چلے گئے. تو والدین کی جو عظمت ہے نا وہ ان کی خدمات کے عوض میں نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے ہونا چاہیے. ایک دین اسلام نے جہاں پہ بھی والدین کی عظمت کو بیان کیا نا، وہ اس لیے بیان نہیں کیا، کہیں پہ آپ دیکھیں احادیث کریمہ کہ وہ تمہیں کھلاتے ہیں، وہ تمہاری تربیت کرتے ہیں، وہ تمہیں پالتے ہیں، وہ تمہارے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ان چیزوں سے ریلیٹ کر کے والدین کی عظمت بیان نہیں ہوئی. دیکھیے عالم کی عظمت کیسے؟ علم سے ہے، عابد کی عبادت سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن والدین کی جو خدمت ہے، ان کی جو عزت، ان کا جو وقار دین اسلام نے دیا ہے، ولادت کی وجہ سے دیا ہے. وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ. ٹھیک ہے. وہ رشتے میں تمہارے باپ لگتے ہیں، وہ رشتے میں تمہاری ماں لگتی ہے. تو یہ جو انداز فکر ہے نا کہ جی کیا ہے، کیا تو بہت کچھ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم. کیا تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن شاید ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور جب ریئلائز ہوگا تو پھر 8 آنسو روئیں گے. اس وقت پچھتاوے کے علاوہ شاید کچھ نہ ہو، کیونکہ آج کل تو زندگی یعنی عمریں جو ہیں وہ ویسے ہی کم ہیں. والدین بہت زیادہ عرصے آپ کے پاس شاید رہ نہ پائیں اس دنیا میں. تو ان کے جانے سے پہلے ان کی قدر کیجیے. آپ دیکھیے کہ یہ جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی میں نے حدیث بیان کی، اس میں بھی یہی ہے کہ ان کی والدہ اعراض کی ہوئی تھی دین اسلام سے اس وقت تک. تو ان کا بیان فرمایا. اور علماء نے، فقہا نے کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے جی کہ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی عزت جو والدین ہونے کی حیثیت وہ اب بھی کی جائے گی. ایون ایک مسئلہ بیان ہوا جو میں تھوڑا سا مرتب کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر والدین کسی کفریہ یا شرکیہ فعل کی طرف جانے کی سعی کرتے ہیں تو اس میں تو تعاون نہ کریں، لیکن اب وہاں سے وہ واپس گھر آنا چاہتے ہیں. یہ کون سے والدین؟ جو غیر مسلم والدین. لیکن اب وہ گھر آنا چاہتے ہیں تو انہیں لے کر آئے گا. تو یہ ہے والدین کی عظمت. ہم آج کل ہر چیز کو میٹلسٹک ہو گئے، ہم مادیت پسند ہو گئے، ہر چیز کو ہم اس سے تولتے ہیں کہ جناب اس نے آپ کو کیا دیا، کیا لیا. اللہ کے بندے، والدین وہ رشتہ نہیں ہے. آج آپ کو قدر ہو نہیں رہی ہے. آج سمجھا رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی بچپن میں سمجھایا گیا ہے اور بھی سمجھا رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو دوسری چیزوں سے ریلیٹ کر لیں گے نا خالد بھائی، تو کرونا والی صورتحال نہ بنائیں کہ سامنے والا ہاتھ بڑھائے گا تو میں بھی ہاتھ ملا لوں گا. وہ صورتحال نہ بنائیں. آپ خود جھک کر ملیں، آپ خود ان کے لیے نرمی کا بازو بچھائیں. دین اسلام نے اتنی بڑی بات کی ہے، اگر ہم سمجھیں نا ذرا سا
کہ ان کو اف نہ کہو. اف کیا بات. ایک لفظ اف یہ نہ کہو. اور علماء نے اس آیت کے تحت اس بات کو بیان کیا ہے کہ کیونکہ قرآن کریم عربی لغت پہ نازل ہوا ہے, بالکل, تو عرب میں اف سے ہلکا لفظ نہیں تھا کوئی بیزاری کے لیے. عربی لغت میں اف سے ہلکا کوئی لفظ نہیں تھا بیزاری کے لیے. اگر بیزاریت کے لیے, ناپسندیدگی کے لیے اس سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا نا تو شاید وہ آتا تھا. اللہ. تو یہ ہلکا ترین لفظ ہے, یوں سمجھ لیجیے ہلکا ترین لفظ ہے. تو اس سے قرآن کریم فرقان حمید نے منع کیا. بے شک. ایون اس بات کو بیان کیا, کتب فقہ میں مسئلہ موجود ہے, خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا کہ اگر والدین میں ناچاکی ہو جائے, والدین میں انبن ہو جائے, تب اولاد ایک کی طرف دار نہ بنے. اللہ. اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, کیونکہ تمہارے حق میں دونوں ہی والدین ہیں, ایک والدہ ایک والد ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم والدین کی عظمت سمجھنے والے ہو جائیں. حدیث پاک میں ان کو اولاد کے لیے جنت و دوزخ بنا دیا گیا کہ یہی تیری جنت ہے, یہی تیری دوزخ ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا. آپ دیکھیے وہاں فرمایا, جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی, کہ رب کی عبادت اور ربوبیت کے ساتھ ان کا حق بیان فرمایا جی. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انہی کو تمہاری جنت و دوزخ قرار دیا. پھر تیسری بات آپ نوٹ فرمائیے, فرمایا کہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے. تو یہ ترتیب اگر ذرا آپ دیکھیں اور اسٹیج بائی اسٹیپ آپ اس کو فالو کریں تو والدین کی عظمت بہت زیادہ ہے. اور یوں بھی دیکھیں نا مہروز بھائی کہ بندہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے, جس نے احسان کیا اس کا شکریہ ادا ہوگا. رب العالمین کے احسانات کے یوں سمجھے گھرا ہوا ہے بندہ, دبا ہوا ہے اس کے بوجھ میں, اور اس سے سبک دوشی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے تو اس کے بدلے میں نے یہ عبادت کر دی اور میں اس کے حقوق سے عہدہ برا ہو گیا اور میں نے حق ادا کر دیا اس کے احسانات کا. بلکہ اس بات کو باقاعدہ طور پر بیان کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ ساری زندگی رب کی عبادت کرنے کے بعد بھی وہ ساری زندگی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک احسان کے مقابلے میں پیش کرنا چاہے تو وہ ساری زندگی کی عبادت بھی ایک احسان کا بدل نہیں ہو سکتی. ایک احسان کا بدل نہیں ہو سکتی. اور یہ بات وہ کرتے ہیں جو ساری زندگی عبادت میں گزارتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو افراد ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں, بے شک ان کی زبانوں پہ یہ ہوتا ہے کہ مولا ہم تیری فرما برداری نہیں کر سکتے. جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی کبھی, اور فرض نماز تو بات کی بات ہے, یعنی وہ تو ہے ہی اوپر, ان کے نوافل نہیں چھوٹتے, تہجدیں نہیں چھوٹتی, اوابین نہیں چھوٹتے, جن کی اشراق و چاش نہیں چھٹتی, ان کو دیکھیں تو وہ یوں رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا کریم ہم نے کوئی سجدہ تیری شان کے لائق نہیں کیا. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں جو ناکام و نامراد لوگ ہیں, اور یقیناً جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ ناکام ہی ہے. اس اعتبار سے اللہ ہمیں سب کو فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ان کو دیکھیں تو بعض اوقات ان کے دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ سن کے جو ہے وہ انگلیاں بندہ دانتوں میں دے لے. خالد بھائی آپ نے جو بات کی کہ اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی کوئی مثل نہیں. لیکن ذرا آپ دوسری طرف وہ حدیث پاک ذہن میں لائیے کہ ایک صحابی رسول اپنی والدہ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنے فاصلے پر پتھریلی زمین پر, گرم زمین پر کہ گوشت ڈالو تو سیک کر کباب ہو جائے, اس زمین پہ اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا, کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا تیری پیدائش میں جو تکلیف ہوئی ہیں اس شاید ایک تکلیف کا بدلہ. تو والدین کی جو خدمات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن بات پھر وہی کہوں گا میں اپنے ذہن میں, یہ خدمات سے تولے نہیں اس کو, نہیں تو آپ پھنس جائیں گے خالد بھائی. جس کے والدین نے بہت کچھ بھی کیا اصل میں ناشکرا بندہ جو ہے نا وہ ہے ہی ناشکرا. جو رب کی ناشکری کرتی ہے مخلوق, وہ مخلوق کی شکر گزار کیا ہوگی؟ کیا بات ہے. جو رب کی نعمتوں کو, انعامات کو, اس کے فضل کو تسلیم کرنے کو یوں تیار نہیں ہے کہ ہاں جی اللہ نے بڑا کرم کیا. یقیناً زبان سے تو یہ نہیں بول رہے ہوتے, لیکن زبان حال سے بعض اوقات ناشکری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, اور شاید زبان سے بھی بول ہی دیتے ہوں
اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. بندے کا یہی دعویٰ کرنا نا مہروز بھائی کہ مجھے جو ملا ہے وہ میری وجہ سے ملا ہے. آج جو کچھ ہوں میں اپنی وجہ سے ہوں, اور میں اپنے علم کی وجہ سے ہوں, میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ہوں, اپنے فضل و کمال کی وجہ سے ہوں. یہ ساری چیزیں بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. بے شک. بالآخر آپ جہاں جائیں گے وہ رحمت الہی ہوگی, جس نے آپ کو سہارا دیا ہوگا, جس نے آپ کو ڈھارس دی ہوگی. ایون کہ جب آپ آس ٹوٹے رہ جاتے ہیں اس وقت جو آپ کی امید ہوتی ہے وہ بھی رحمت الہی ہوتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات پر کامل اعتقاد, کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, یہ رب العالمین جل وعلا ہے جس کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں اور ایک احسان کا بدلہ بھی بیان نہیں کر سکتے. وہ رب جس کو مرتبہ دے رہا ہے اس کے مرتبے کو تسلیم کر لیں. رب العالمین فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک, اللہ اللہ, میرا شکریہ ادا کرو, اور ادا کر نہیں سکتے کبھی. ولی والدیک, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, ان کے شکر گزار بنو. تو بندہ جب رب فرما رہا ہے کہ ان کا شکر گزار بن کے زندگی گزارے تو اس کو آنا چاہیے. خالد بھائی ایک اور پہلو میں یہاں پہ لینا چاہوں گا, پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک اور پہلو معاشرے کا کہ بعض اوقات یوں شکایت آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو اور مجھ کو, ہم شاید ایسے افراد ہیں معاشرے کے بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان اور نفس یوں برگلاتے ہیں کہ یار ہمارے والدین ہیں ہی ایسے, اب کیا کریں. یعنی بڑی معصومی سی صورت بنا کر, مظلومانہ صورت بنا کے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار کیا کریں یار, ہم تو چاہتے ہیں, صورت کچھ جیسی ہوتی ہے نا بس ہوتی ہے, یار ہم تو بڑی عزت کرنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں یہ خوش رہیں, ہم تو چاہتے ہیں یہ عزت کے ساتھ رہیں, ہم تو یوں کرنا چاہتے ہیں, لیکن یار انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے, آپ یقین کریں زندگی اجیرن بنا دیے, یوں کر دیا ہے, وہ کر دیا, یوں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے بھی اپنے والد گرامی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین حیات ہیں, میری والدہ کی مغفرت فرمائے. خالد بھائی دیکھیں, اولاً تو والدین ظالم نہیں ہوتے, پہلی بات تو یہ, بے شک ظالم ہوتے نہیں ہیں. ایک تصویر میں نے دیکھی تھی جس میں جو ہے نا شیرنی کے منہ میں شیر کا بچہ تھا. یعنی وہ تصویر کا اینگل یوں تھا گویا کہ شیرنی اس بچے کو کھا رہی ہے. تو وہ اینگل دیکھتے ہی نا بندہ ایک دم سناٹے میں آ جاتا ہے. بے شک جانور ہی اور بے شک تصویر ہی ہے, لیکن اگر احساس زندہ ہے تو ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. لیکن دوسرے اینگل سے جب تصویر کو دکھایا نا تو وہ شیرنی دراصل اپنے بچے کو کہیں سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہے. اللہ. شیرنی کا اور بلی کا ایک ہی انداز ہوتا ہے اپنے بچے کو اٹھانے کا, منہ سے اٹھاتی ہیں. تو آپ دیکھیے, دیکھنے میں بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, حقیقتاً ظلم نہیں ہو رہا. تو والدین کو یہ اولاً تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ ظلم کریں گے. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات عمر کے تقاضے ہوتے ہیں خالد بھائی, کچھ نا جی, ایک عمر کے اسٹیجز ہوتے ہیں جب آ کے آپ کے اعضاء جو ہیں نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو, ان کی کمر جھک جاتی ہے, ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا ہے, آنکھیں جو ہے چشمہ لگ جاتی ہیں یا کم دکھائی دیتا ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, سنائی بھی کم دے رہا ہوتا ہے, بولتے ہیں تو بڑی مطلب مشقت کے ساتھ انہیں بول رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جسمانی اعضاء کمزور ہوتے ہیں نا, لگتا ہے ایسے ہے, ایسی طریقے سے ان کی شعور و فہم کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی کسی حد تک متاثر ہوتی ہے. جب وہ متاثر ہوتی ہے نا تو وہ شعوری باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں, شعوری باتیں نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ جانے انجانے میں یا کسی بھی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ان کی امید نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جی پانی پی رہا ہوں, پانی گر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہوں, کھانا گر رہا ہے. آپ ایک میچور بڑی عمر کے سنجیدہ فرد سے ان چیزوں کی امید یا اندیشہ نہیں رکھتے, لیکن ایسا ہو رہا ہے. اب وہ کیوں ہو رہا ہے اس کے الگ الگ اسباب ہوں گے, اس میں سے چند میں نے ابھی بیان کر دی ہیں. تو ایسے موقع پہ نا بجائے یہ کہنے کہ انہوں نے تنگ کیا ہوا, انہوں نے تنگ نہیں کیا ہوا, وہ ان بیچاروں کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا, ایک تکلیف ہو گئی ہے. یعنی اگر ان کو بھی دوبارہ ریورس کر کے 10-20 سال پیچھے لے کے جائیں نا اور بتائیں کہ آپ ایسے پانی پی رہے تھے کہ پانی قمیص پہ گر رہا تھا, آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کی آستین پہ سالن لگ رہا تھا, تو کہیں گے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا, میں ایسا نہیں کر سکتا. مسکرانے لگے جیسے ہم تینوں بھی بیٹھے ہوں. یعنی ہم سے آ کے کوئی بولے کہ یار خالد بھائی یا مہروز بھائی یا طاہر بھائی آپ کھانا کھا رہے تو اور آپ کی پوری آستین جو ہے پلیٹ میں جا رہی, تو ہم مسکرائیں گے کہ نہیں یار ایسا نہیں, میں ایسا نہیں کرتا بھائی. صحیح.
تو میں ایسا نہیں کرتا تو میں ایسا نہیں کرتا تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھی شعوری طور پر نہیں کر رہا ہے. وہ ان بیچاروں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی آ گئی کہ اب وہ اس کا سینس اس انداز کا نہیں رہا, یا سینس رہا بھی ہے تو وہ اس پہ قادر نہیں رہے. اب قوت ویسی نہیں رہی مہروز بھائی, اور پھر بندہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا, وہ بھی شاید بچنا ہی چاہ رہا ہو, جی جی وہ بھی اپنی اس کیفیت سے شاید پریشان ہو جی کہ بالکل میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بالکل. لیکن ایک پریشان بندے کی میں بول کر پریشانی بڑھاؤں تو میں کیسا ہوں؟ اب آپ کا چیخنا چلانا یہ میرے مشاہدات ہیں, میں نے دیکھا ہے الحمدللہ اپنی فیملی, الحمدللہ اپنی فیملی میں نہیں دیکھا میں نے, لیکن میں نے باہر دیکھا ہے یہ کہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں اپنے والدین پہ, والدہ پہ. اللہ اکبر کبیرہ یار, آپ پہ اللہ نہ کرے جوان جہاں آدمی جو ہے بیمار ہو جائے اور کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا ہے. جوان جہان آدمی جو ہے وہ 24 25 30 سال کا جوان آدمی ہو, اس کو پرابلم ہو جائے, وہ سہارے کے بغیر چل نہیں پاتا ہے خالد بھائی, سانس نہیں لے پاتا ہے, بول نہیں پاتا ہے, اس سے اٹھا کے پانی کا گلاس نہیں پیا جاتا ہے, تو وہ قابل رحم ہوتا ہے نہ کہ قابل مذمت. تو والدین کو اگر کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے تو آپ اس بات کا شکر منائیں کہ اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا. خدا کی قسم یہ خدمت کا موقع ہے, اور اچھے طریقے سے خدمت کر لیجئے. اس وقت آپ کو چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے, اس وقت آپ کو مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہی وہ آزمائش ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ قدم قدم پہ پھر منزل ہے, کہ پتہ نہیں کب والدین راضی ہو جائیں, کب ان کے منہ سے دعا نکل جائے, کب وہ ایسے آپ کو نظر بھر کے دیکھیں کہ مولا کریم میرا بچہ تکلیف میں, میری بچی تکلیف میں. میری ہوتی ہے والدین کی یہ کیفیت, ایک شعور کی کیفیت ہوتی ہے جب والدین اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری اولاد میری وجہ سے تکلیف میں, تو انہیں اس پہ بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میری اولاد میری وجہ سے تکلیف ہے. آپ دیکھیں بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو مجھ سمیت سب فوراً ڈاکٹر کے لے کے بھاگتے ہیں. ہاں جی صحیح بات, اپنی پر تو برداشت کر لیں گے. ہاں, لیکن والدین جب بیمار ہوتے ہیں نا, یعنی یہ خود جب بیمار ہوتے ہیں والدین, تو یہ کہتے ہیں نہیں یار چلا لیں گے, فلاں گولی کھا لیں گے. اگرچہ یہ رویہ صحت مند رویہ تو نہیں ہے, طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, لیکن یہ اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے چل جائے گا, بخار ہے, نزلہ کھانسی ہے کسی موسم کا ہے چل جائے گا, لیکن بچہ ہے تو لے کے جا رہے ہیں. کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بچے سے جو ان کی ایک محبت ہے, ایک نہ ختم ہونے والی کیفیت ہے اور طبیعت ہے اور رشتہ ہے, تو اس کا لحاظ کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس کا لحاظ کریں. اور ایک اور پہلو اس میں کہ کسی رشتے کی وجہ سے کسی دوسرے رشتے کو اگنور نہ کریں. صحیح. اگر آپ کی زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور اس اچھے برتاؤ کا نتیجہ دوسرے کے ساتھ برا سلوک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیہیویئر مینجمنٹ نہیں جانتے کہ بیہیویئر کو, اپنے برتاؤ کو مینج کیسے کرنا ہے. آپ نے کبھی اگر دکاندار کو دیکھا ہو خالد بھائی کہ وہ کپڑا دکھا رہا ہے, ایک کسٹمر کو کپڑا دکھا رہا ہے اور جناب یہ لیجئے وہ لیجئے فلاں لیجئے, اور ادھر جو ہے نا اپنے دکان کے لڑکے کو ڈانٹ رہا ہے. بیہیویئر مینجمنٹ دیکھیے, ایک طرف غصے کا اظہار کر رہا ہے اور ایک طرف محبت پھیلا رہا ہے, ایک طرف درست رویہ. تو معذرت کے ساتھ مثال میں نے ایسی دی, مطلب بیہیویئر مینجمنٹ, آپ کو کہاں پہ کیا رویہ رکھنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. بالکل. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں, دونوں کو راضی نہیں رکھ سکتا, دونوں کو یوں نہیں چلا سکتا, تو جناب پھر آپ ایک ناکام انسان, یہ تسلیم کر لیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, ساری کائنات کی چیزوں پہ اسے حکمرانی کا شرف بخشا ہے, تو آپ کو پھر حکمرانی آتی نہیں. مشورے تو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی حکومت یوں کر لے تو یوں ہو جائے, حکومت یوں کر لے تو یوں ہو جائے, اور آپ سے دو رشتے نہیں سمجھ لیں. کیا بات ہے, تو ذرا غور تو کریں. اور بالخصوص یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا, بالخصوص یعنی بیوی میں اور پھر دیگر رشتوں میں, والدین ہوں چاہے بہن بھائی ہوں چاہے دیگر, تو یہ آپ مینیج کرنا سیکھیں. دونوں کو اپنی مجبوریاں بھی سمجھائیں. اب وہ مینیج کیسے کرنا ہے یہ تو آپ نے دیکھنا ہے, رو کے مینیج کرنا ہے, مسکرا کے مینیج کرنا ہے, منانا تو آپ نے ہی ہے دونوں کو. اور مزے کی بات یہ راضی بھی دونوں کو رکھنا ہے, ظلم کسی طرف ہونا نہیں چاہیے. ترازو جو ہے نا, توازن, ترازو میں اب تو خیر ڈیجیٹل اسکلز آ گئے, نہیں تو پہلے جو دو پلوں والے ترازو ہوتے تھے خالد بھائی, تو وہ دونوں پلے برابر ہوں گے پھر ہی تو توازن کہا جائے گا نا. ایسے ہی اگر وہ ایک پلہ جھک رہا ہے ایک پلہ اٹھ رہا ہے, تو وہ کسٹمر کی خواہش ہوتی ہے کہ جس میں مال ہے وہ پلہ جھکے, اور دکاندار کی شاید خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس میں بانٹ ہے وہ پلہ جھکے. لیکن توازن یہ ہے کہ دونوں پلے برابر ہوں.
تو رشتوں میں بھی آپ توازن رکھیں. جس رشتے کو جیسے لے کے چلنے کا حق ہے اسے ویسے لے کے چلیں. اس رشتے کی وجہ سے کسی دوسرے رشتے کو اگنور نہ کریں, کسی دوسرے رشتے کو غیر اہم نہ سمجھیں, اور کسی دوسرے رشتے پہ ظلم نہ کریں. توازن اور اعتدال جو ہے یہ زندگی کو برقرار رکھنے اور اچھے انداز سے چلانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. ابھی نگران شورا کے ایک مدنی گلدستے کی طرف جائیں گے, اور نگران شورا میں کیا سمجھا رہے ہیں, گھر میں اچھا ماحول کیسے بن سکتا ہے اور کیسے گھر کے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے, یہ سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے, کیونکہ ٹاپک ہمارا اچھا برتاؤ ہے, اور برتاؤ میں سب سے زیادہ جو ہمارے قریب ہیں, ہمارے اچھے برتاؤ کے مستحق ہیں, وہ ہمارے والدین ہیں. اس لیے ان پر اتنی گفتگو کی ہم نے. اور مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو ہمیشہ سمجھیے گا, یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا, تو پھر وہ آگے اچھی ترقی اور بلڈنگ بنائے. بنیاد اچھی ہو تو اچھی عمارت آگے بن سکتی ہے, لیکن اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جو اپنے والدین کے ساتھ سگوں والا سلوک نہیں کر پا رہا, مجھے بتائیے وہ کائنات میں کس رشتہ دار کے ساتھ کیا کر سکے گا؟ یہ تو سب سے قریبی رشتہ ہے, یہ تو اتنا قریب ہے, اس کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ کس کے ساتھ اچھا ہو سکے گا؟ یہاں ایک روایت سنا کر پھر نگران شورا کے پیکج کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اس کی راویہ ہیں, کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں جنت میں گیا اور اس میں نے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے احسان کا, یہی حال ہے احسان کا. جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں کون؟ حارثہ بن نعمان. پھر فرمایا کہ احسان کا تو یہی بدلہ ہوگا, احسان کا تو یہی بدلہ مل سکتا ہے, یہی بدلہ ملتا ہے. تو اس کی تشریح یا اس کی تفسیر یا تفصیل دوسری حدیث سے ملتی ہے, جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حارثہ کو اس انعام کے ساتھ سرفراز کیے جانے کی وجہ کیا تھی. بیان کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حارثہ بن نعمان وہ ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنے والے تھے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. یہ ملی رہے گی تو انشاءاللہ انداز زندگی اچھا ہوتا رہے گا. نگران شورا کیا فرما رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. فیملی کا سکھ اور فیملی کا چین, فیملی کا آرام, گھر بار کی راحت, یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں رہی. میرے وہ نوجوان جو شادی شدہ ہیں وہ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پورا دن آپ کام کاج پہ رہے یا باہر رہے, اب گھر آئے, گھر آ کر آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد آپ میں دوستوں میں جا رہا ہوں, میں باہر جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں, میں چکر لگانے جا رہا ہوں, رات دیر گھر آئے, سب سو گئے, صبح اٹھے, جو بھی دیر سویر آپ جتنے بجے بھی اٹھے آپ بولا با ناشتہ دو, کھانا دو, کھانا آپ کے لیے تیار کیا گیا, آپ نے کپڑے جوتے پہنے اور نکل گئے. گھر کو تو آپ نے ایک ہوٹل بنا لیا نا, کیا میں آؤں گا, کھاؤں گا, سوؤں گا, میرے لیے سارا چیز تیار کرنا, چلا جاؤں گا. روزانہ کی بنیادوں پر اس طرح کی عادتوں کو اختیار کرنا, یہ آپ کے گھر کے لیے, آپ کے فیملی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, خود آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. گھر والے اس سے سوا آپ سے کچھ چاہتے ہیں. اگر آپ بچوں والے تو بچوں کو وقت دیں, اور وقت بھی دینے کا اسلام و دین میں طریقہ موجود ہے. کچھ فیملی ایشوز ہوتے ہیں, کچھ راحت قلب کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی دلوں کو ذہنوں کو راحت و سکون پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں. میں کب کہتا ہوں غیبتوں میں, چغلیوں میں, گناہوں بھری آپ گھر میں گفتگو میں یا گناہوں بھرے پروگرام دے کر آپ اپنا وقت گزاریں. بھی بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, ان کی خدمت کے ساتھ آپ وقت گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا, اجر ملے گا. گھر میں ٹینشن, گھر میں پریشانی, آؤ تو موڈ صحیح نہیں ہے, اخراجات الگ, ایکسپینسز آپ کے الگ بڑھ جاتے ہوں گے, بچوں کی تربیت کا الگ پرابلم ہوتا ہوگا. اگر مطلب بچوں کی امی بیوی آپ کو کہہ دے ذرا بچہ سنبھالے گا, میرا کام نہیں ہے, تو پھر کس کا کام ہے؟ وہ پورا دن بچے سنبھالتی ہے. تو مردوں کو چاہیے, اسلامی بھائیوں کو چاہیے, پلیز اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. آپ نوجوان ہیں, شادی شدہ نہیں ہے تو ماں باپ کے جذبات کو سمجھیں, اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے جذبات کو سمجھیں, بھائی بہنوں کے جذبات کو سمجھیں. بھائی بہن آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پیار, محبت, نرمی, مسکراہٹ, دل جوئی, کوئی سخاوت, یہ سب آپ سے توقع رکھی جاتی ہے. تو پلیز اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. صلہ رحمی کرنی ہے, آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برکتیں ملیں گی. صلہ رحمی کریں گے, برکتیں ملیں گی. اللہ بری موت کو دور فرماتا ہے, عمر میں برکت دیتا ہے, رزق میں برکت عطا
فرماتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے. ایسا ہی میں مدنی گلدستہ اپنی اسلامی بہنوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. بعض اوقات گھر میں آنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ آپ کی سختی کی وجہ سے، بیجا فرمائشوں کی وجہ سے، ٹوکنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ گھر میں رہیں، مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں رہیں، ہر وقت ٹینشن، پریشانی، بیماری کا رونا رونے کے بجائے، تو بچوں کی شکایتوں کا رونا رونے کے بجائے، ادھر ادھر کی جیسے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں تو غیبت و چگلیاں ہیں، ان سے بھی بندہ مطلب تنگ آ جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کئیوں کی ترجمہ نہیں کر رہی ہوں. کہیں شوہر پریشان ہے بیوی کی وجہ، کہیں بیوی پریشان ہے شوہر کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بھی اولاد پریشان ہوتی ہے. پلیز ہر بات پر روکنا، ہر بات پر ٹوکنا. ہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، شریعت نے جہاں آپ کو اتھارٹی دی ہے اور جہاں پابند کیا کہ آپ کریں، اس کا ایک الگ ہوتا ہے، مگر شریعت نے طریقہ بھی بیان کیا ہے. تو بات بات پر اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو اولاد پہ تنگ آ جاتی ہے. تھوڑا سا اسپیس دیں بچوں کو اپنے پاس، وہ آ کر بیٹھے بات چیت کریں. وہ نوجوان ہیں، جوان ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کو ان کی عمر کے مطابق گفتگو کریں، ان کی ایج کے حساب سے مشورہ کریں، ان سے کچھ شیئرنگ کریں. آپ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں آپ ان سے، وہ آپ کے قریب آئیں گے. گیپ ختم کریں، ورنہ جنریشن گیپ کے نام پر بہت ساری چیزیں پھر کریٹ ہو رہی ہیں. ماں اپنی بیٹیوں کو بات بات پر ٹوکنا، بولنا، جھاڑنا، ڈانٹنا نہ کریں. یہی معاملہ ساس بہو کا ہے. ساس بھی اپنی بہو سے بہت کچھ توقع رکھتی ہے. سب سے بڑی توقع پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دونوں طرف سے سب سے بڑی توقع وہ نرمی اور مسکراہٹ ہے. یعنی نرمی اور مسکراہٹ اور ایک دوسرے کے مزاج کے سمجھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھنا. ساس سے بہو بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے، بہو سے ساس بھی یہی توقع رکھتی ہے. اپنے گھر میں محبت پیدا کریں، پیار پیدا کریں. اور فیملی ممبر جتنے بیٹھے ہیں، آپ خود نیت کریں کہ میں اپنی ذات سے اپنے فیملی ممبر کو خوش رکھوں گا، میں ان کا حق ادا کروں گا. اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی قدر کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. پلیز اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں برباد ہونے سے بچائیں، ضد ختم کر دیں اور درگزر سے کام لیں. لڑائی نہ کریں. کھانا ٹائم پر تیار نہیں تو لڑائی نہ کریں. کپڑے تیار نہیں تو لڑائی نہ کریں. اگر مطلب کھانا نرم گرم ہے تو بھی لڑائی نہ کریں. ایسا ہو کہ اگر مطلب کھا رہے ہیں اور گھر والے کہ یار آپ نے کھا نہیں کھایا، یار سب چلتا ہے. اور ٹھنڈا کھانا کھا رہے ہیں، چلتا ہے، روز تو گرم ملتا ہے، ٹھنڈا مل گیا تو کیوں بولوں. ایسی مطلب کہ کیفیتیں پیدا کریں. انشاءاللہ دیکھیے آپ کا گھر امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کچھ خود تو کرنا پڑے گا. اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے، اپنے حلیے کو بندہ سنوارنے کے لیے کتنی دیر تک جناب یوں دیکھ کے ادھر ادھر سب چیزیں کرتا رہے گا. لیکن جب اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، پھر اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، کتنی توجہ دینی چاہیے اور کتنا کچھ ایفرٹ اس کو کرنی پڑے گی. اس کا احساس، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. مدری چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تگے اتار محمد عمر حیات اتاری تانلیہ والا سے آج گزار ہوں. خالد بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. خالد بھائی میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ زندگی میں بد اخلاقی کو کیسے ختم کیا جائے اور عشق مصطفیٰ میں کیسے اضافہ کیا جائے؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا ایک سوال کیا آپ نے اور اچھی کال تھی، اللہ برکت دے آپ کو. آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کے لیتے ہیں. ابھی کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں. ہند سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میری خالد بھائی سے عرض ہے کہ بچوں کو موبائل دینے میں کیسی شفقت اور نرمی کرنی چاہیے کہ بچے ضد کرتے ہیں تو کیا انہیں موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنے دینا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ آگے چل کے اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. شارٹ کمنٹ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہم تو والدین یوں سرنڈر کرتے ہیں کہ بیٹا ہم تو شفقت نہیں کر سکتے، یہ ہے جو آپ پر بڑا شفیق ہے، یہ ہر وقت آپ پہ شفقت کرے گا، اسے آپ قبول فرمائیں. تو پھر رویہ کیا بننا ہے، ایٹیٹیوڈ کون سا بچوں میں آنا ہے؟ پھر جب محبت دینے والا یہ ہوگا اور والدین یہ لینے والے ہوں گے، بچے کے ہاتھ سے لے لیں گے، چھینیں گے، تو پھر بتائیے کہ وہ کس سے پیار کرے گا. خیر وہ اپنی ایک کیفیت میں ہوتا ہے، اپنا ایک سمجھ اس کی ہوتی ہے.
ہمیں کچھ سمجھداری کا، بڑوں کو کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مزید کال لیتے ہیں. بھائی میں زینب اطاریہ بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، اور میرے ابو کے لیے دعا فرمائے، وہ بیمار ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر. اللہ کریم صحت، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، سارے گھرانے پر نظر رحمت فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ سلسلہ اپنے صلی اللہ کے دیکھتے بہت پیارا ہے. میں علی رضا اطاری خانگاہ ڈگرا سے عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. سبحان اللہ. مزید. میرا نام عبدالحمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. حضرت بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے حق صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. نانا اسلام بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے. امداد کن از بندے گم آزاد کو. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید. قافلے میں چلو، اگر ہو سکے تو یہ کلام بھی سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، زبردست، ماشاءاللہ. مزید. محمد نعمان اطاری ملتان سے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. ابو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اعلیٰ حضرت کا انتہائی خوبصورت کلام، اللہ برکت دے. بہت اچھی فرمائش آپ کی. مزید. میرا نام احمد رضا اطاری ہے، میں ضلع اکاڑا پنجاب دو چک سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ کلام سنا دے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ برکت دے آپ کو. اچھا میسیجز کی طرف آئیں تو پروگرام کی اپریسیشن ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. منقبت عطار سنا دیں، اس کا فرمائش آئی ہے. خالد بھائی فارسی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. حمزہ والے سے میسیج ہے. آج کا پروگرام کا موضوع بہت پیارا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. خلیل بھائی کا ریکارڈڈ، خلیل اطاری کی ریکارڈڈ نعت سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی. چیچا وطنی پنجاب سے میسیج ہے جی. ٹھیک ہے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی کیا سنائیں گے اور کیا کیا سنائیں گے؟ صلی اللہ علیہ میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر.
हो मची हो दावत इस्लाम तेरी रूह मची हो आता हमारा हमारा है हमारा है हमारा हमारा आता है हमारा हमारा है हमारा है हमारा आता आता है हमारा हमारा है हमारा है हमारा आता है हमारा है सरे हश्र इसे काश आता है हमारा है सरे हश्र इसे काश दस्ते शह बदहा से जी मिली हो दस्ते शह बदहा से जी मिली हो और यार मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो बुला लो फिर मुझे है शाह बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हूँ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हूँ तेरे दर पर मदीने में मैं पहुँचूं जाना में करीबा चाक सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह मदीने 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 जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बेहतर मदीने में इंशाअल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बेहतर मदीने में न दौलत दे न सरबत दे मुझे बस ये सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में न हो मायूस न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको बुलाए तुम्हें भी एक दिल सरवर मदीने में मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते
سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں تو ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہے یہ ایمان کے آئے لغت میں میری ہے یہ ایمان کے آئے لغت میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میں تو ان کا منگتا ان کا منگتا امداد کن امداد کن ازبل پیغم آزاد کن امداد کن امداد کن ازبل پیغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واضح
دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن بس بندے غم آزاد کن کر دینوں دنیا شاد کن کر دینوں دنیا شاد کن یا غوث آدم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دان بھائی اللہ کریم آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. بہت پیارا پڑھا. اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن کرم میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. میرے اس میں ایک ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی طرف دوبارہ آئیں گے. پہلے خلیل بھائی کا کلام ہے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اس کے چند اشعار لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان خاک مدینہ 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 ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا گئے کرم سے مجھے بلاتے آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. خلیل بھائی نے بہت پیارا ماشاءاللہ کلام پڑھا. اللہ کریم برکتیں انہیں بھی عطا فرمائے اور جو ارمان ہے اس میں کاش پورا ہو جائے.
ہم بھی شامل ہو جائیں. آمین. اللہ کریم ہم سب کو اس ارمان، ہمارے سب کے اس ارمان کو پورا فرمائے. واہ جی واہ. مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، ان کے قریب بس دل کو قرار ہوتا. اللہ کریم رحمت فرمائے. سوال یہاں پر میسیج میں بھی آیا ہوا ہے اور کال میں ایک سوال تھا، کال کا سوال انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. میسیج میں تو سوال ہے کہ بھائی جان میں جس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مسلسل سلسلہ ہے شاید، اس پر کچھ رہنمائی فرمائے وقار بھائی. اول تو یہ کہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ ذہن میں ہی نہ ہو کہ اس کی طرف سے جو ہے نا وہ اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، اس کا تصور ہی نہ ہو. تصور یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے یہ نیکی کر رہا ہوں، تاکہ اگر بالفرض اس کی طرف سے بھی برائی اگر پہنچ جائے تو پھر وہ اس کے لیے تو پہلے سے تیار نیکی کرنے میں ڈسہارٹ نہ ہو، ڈسہارٹ نہ ہو کہ میں نے نیکی کرنے کیا تو مجھے یہ بدلہ ملا، تو یہ ذہنی نہ بنے. اچھا پھر یہ اس کے ساتھ کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ تو اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے اور پھر آپ اس کے ساتھ بار بار بھلائی کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی بھلائی ہی ملتی ہے. کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جناب آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کری اور وہ اس نے آپ کو ڈسہارٹ کر دیا، اس نے آپ کے ساتھ برائی کر دی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے وقار بھائی کہ آپ اللہ کریم نیکی دے تو نیک طبیعت کے مالک ہیں. نیک طبیعت کا جو مالک ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تقریباً جو اس کے ساتھ مل رہا ہے اس کا انداز ہی اچھے انداز سے ملنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا ہے. تو یہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے مل رہا ہے. کسی ایک نے اگر پلٹ کر اس کی اچھائی کے بدلے میں برائی دے دی، یعنی اس نے پلٹ کر اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو وہ لاکھوں میں نا ایک بندہ یاد رہ جاتا ہے کہ اس نے یار لوگ دیکھو آج کل کیسے ہو گئے. حالانکہ وہ جو لائن لگی ہوئی تھی اس میں سے 90 افراد وہ تھے جو بیچارے اچھائیاں بھی کری دی. تو اس کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ تو وہی والی مثال ہو گئی جو ہے نا مکھی جو ہوتی ہے وہیں پر جا کے بیٹھتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ زخم ہوتا ہے، تو جو اچھی جگہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دی جاتی ہے. ہم بھی تو رویے نوٹ ہی کر رہے تھے نا، رویے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس کے پاس جو چیز ہے نا وہ وہی دیتا ہے. تو آپ کے پاس اچھائی تھی، آپ اچھائی بانٹ رہے ہو. واہ زبردست. جس کے پاس بدی تھی، بد اخلاقی تھی، مس بیہیو تھا، وہ دے رہا ہے. اب اس کے برتن میں جو ہے بیچارہ وہی دے گا. اس سے آپ کس چیز کی توقع رکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ اپنی فطرت نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو نا اس طرف لے کر آئیں. خالد بھائی ہوتا ہی یعنی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ واقعی میں بعض اوقات جو ہے نا وہ جو بات کرنے والا فرد ہے وہ درست انداز پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اچھی سچی اور ستھری بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے سے جو ریپلائی آ رہا ہوتا ہے نا وہ زہر میں بجھے ہوئے تیر جیسا ہوتا ہے. تو وہ بعضوں کا ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بھی جو ہے نا اپنے ضبط کا جو بندھن ہے، ضبط کا جو بند ہے اور بندھن ہے دونوں ہی صحیح ہے، تو دونوں کو مضبوط کریں. تو وہ جو ہوتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں وہ بنایا تھا ڈیمو کے پاس بند جو ہے نا وہ مضبوط بنائے. وہ کچے ہوں گے تو ذرا سی طغیانی سے ٹوٹ جائیں گے. ایسے بند نہیں ہونے چاہیے. اور بالخصوص جو مرد ہے پھر مرد کا بند تو اور مضبوط ہونا چاہیے. آ جائے سامنے کتنی بد اخلاقی کرے گا تو جتنی بھی بد اخلاقی کر لو. بعض لوگ آزما رہے ہوتے ہیں آپ کے اخلاق کو یا ان کے ذریعے سے آپ کے اخلاق کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کریں. کامیاب ہونے کی کوشش کرتا بندہ آزمائش میں امتحان میں، اس میں بھی کامیاب ہونے کی کوشش کریں. آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ اچھا برتاؤ. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. جی کیا بات ہے. اللہ کریم ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، اچھا کردار عطا فرمائے. اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ ریفلیکشن پڑے گا، تھوڑا سا دیر ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ اس کا جو احسان کا بدلہ ہے نا وہ احسان کی صورت میں ضرور آئے گا. میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو تم پابند سنت یا رسول اللہ، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ.
سبحان اللہ. ابھی بھی ایک کال میں سوال کیا گیا تھا، ایک تو عشق رسول کیسے بڑھے، یہ ایک اچھا خلق ہے، اچھا اخلاق میں سے ایک طریقہ ہے، اس کو بھی بڑھانا چاہیے. لیکن ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ بد اخلاقی ختم کیسے ہو. ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کی جائے، جس طرح ابھی عدنان بھائی نے شعر بھی پڑھا، استغاثے کیے جائیں، بزرگوں کے صدقے اخلاق کا وسیلہ طلب کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ مزید کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اخلاق کے فضائل پر غور کیا جائے، اچھے اخلاق پر. انسان کو جو چیز مرغوب کرتی ہے، اپنی طرف لاتی ہے، وہ فضائل ہوتے ہیں. جب ان کی خوبیوں کو پڑھتا ہے کہ اتنے اس کے فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بہترین، مجھے جو پسند ہے وہ سب سے اچھے اخلاق والا ہے. حدیث پاک مفہوم. اور فرمایا میزان پر جو سب سے بھاری عمل ہے، ایک موقع پر فرمایا وہ حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ. تو اچھے اخلاق ایک سمجھیے کہ پورے احاطہ ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ جی میں اچھا اخلاق کروں گا، میرے گھر میں اچھا ہوگا تو اس کا فائدہ باہر کیا ہوگا. نہیں، بلکہ جس گھر میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس گھر کے بچے، جو اس گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ اچھے اخلاق والے بنتے ہیں. ان بچوں سے پھر خاندان اچھا بنتا ہے، خاندان سے محلہ اچھا بنتا ہے، پھر شہر اچھا بنتا ہے. آپ نہیں جانتے، آپ جب جاتے ہیں کہیں مدری قافلے میں یا کہیں جب سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں علاقے والے یا فلاں لوگ یا فلاں زبان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بڑے فلاں ہوتے ہیں، بڑے فلاں ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ایک گھر سے، ایک فرد سے بڑھتے 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 وہ چیز سب کو اچھائی شامل ہو گئی. تو اگر ہم وہاں کے لوگوں میں یہ اچھا اخلاق پرورش پایا، ایسا پروان چڑھا کہ اب وہاں پر کوئی مہمان بھی آتا ہے، آ کر جب واپس جاتا ہے تو ان کی یہ خوبی کو اپنے دماغ میں بسا کر لے جاتا ہے، بیان کرتا ہے. تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ میرے ایسے کرنے سے کیا ہوگا. آپ کے کرنے سے، اچھے اخلاق اپنانے سے اس کا فائدہ معاشرے کو ہوگا اور باہر کی زندگی کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ہوگا. اور رہی بات یہ کہ جس کے ساتھ ہم اچھائی کریں وہ تو اچھا جواب نہیں دیتا. تو اب اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں. اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ بندے سے، بندہ دے بھی کیا سکتا ہے. بندے سے کیوں امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے اس کے اجر کی ثواب. یہ نیکی ہے نا، اچھا برتاؤ، حسن اخلاق نیکی ہے، اور نیکی کا اجر تو اللہ عطا فرماتا ہے. ہاں جی، حسن اخلاق کو میں تو یہ کہوں گا حبیب بھائی، بندہ یہ بھی دیکھ لے کہ یہ کام کیا نہ کسی کے ساتھ کس نیت سے کیا، کیا نیکی سمجھ کے کیا بھی تھا یا رسم دنیا سمجھ کے کر لیا تھا. اب جب رسم دنیا سمجھ کے کریں گے تو پھر شاید جو انعام ہے وہ دنیا والوں سے ہی طلب کریں گے. جب نیکی کریں گے تو پھر نیکی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا اجر اللہ سے. اور یہ بات بھی ہے خالد بھائی کہ ہر بندہ، ایک فطرتی بات ہے، ہر بندہ وہ اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک بات جو یہاں حسن اخلاق کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں، ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، بھلے وہ کیسا ہی کیوں نہ، دوسرے کو جیسا ہی لگتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو جب شیشہ دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں. یہ فطرتی بات کہہ رہا ہوں میں. اور ایک حدیث پاک کے اس سے بھی واقعے سے یہ ملتا بھی ہے، اس طرح محدثین نے لکھا ہے. تو اب آپ دیکھیے، جب بندہ شیشہ دیکھتا ہے تو کون سی دعا اس کو تعلیم دی گئی ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. سبحان اللہ. جب وہ خود یہ تسلیم کر رہا ہے، اپنے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی خوبصورت ہوں، تو بھائی یہ دعا جو ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے. سبحان اللہ. تو تجھے یہ کہا گیا ہے کہ تو جب خود ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے تو پھر اپنے اندر کو بھی اچھا کرو، اچھے اخلاق پیدا کرو. اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ایک اچھے اخلاق کو لاتا ہے. یہاں بھی دعا ہے اچھے اخلاق کی، اس موقع پر بھی، اور عموماً ویسے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے. اس سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوں گے اور برے اخلاق دور ہوں گے. حضور کے اخلاق کا صدقہ مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اچھے اخلاق کا جو اثر ہے یہ اولاد پر بھی ہوتا ہے، محلے والوں پر بھی ہوتا ہے. یتیموں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق برتاؤ کیا جائے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا جائے. یہ اچھا اخلاق نہیں تو کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جانور کو ذبح کرے تو اس کو تیز رفتار، تیز چھری سے اس کو ذبح کرے، تیز دھار چھری سے اس کو ذبح کرے تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. یہ اچھا برتاؤ ہے جانور کے ساتھ. اور جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اجر کیا ہے؟ ایک شخص کے بارے میں جو حدیث پاک میں ہے کہ وہ جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو اسی بدولت وہ
जन्नत में दाखिल होगा। सुभान और एक ने जिसने बिल्ली बांध दी थी, उसको ना खाने को डाला ना पीने को डाला, वो उसी सबब से जहन्नम में जाएगा। कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नत में चला गया और बिल्ली को पानी ना देने वाला दोज़ख में गया। अब देखें, ये एक अच्छा बर्ताव जानवरों के साथ है। जब इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी अजर के पैमाने भर भर के नसीब होंगे। और ये याद रखिए कि नेकी का असर अच्छा बर्ताव ये नेकी है, और नेकी का असर इंसान की शख्सियत पर भी होता है, उसकी सूरत पर भी होता है। इंसान जब नेकियां करता है, तन्हाई में हो अकेले हो, जिक्र करे, दुरूद पढ़े, तिलावत करे, अल्लाह अल्लाह करे, जो भी करे, नेक काम करे, मुआशरे का जो भी काम करे, उसका असर उसकी सीरत पर भी होता है, उसकी सूरत पर भी होता है। उसकी सूरत भी निखरती चली जाती है, खूबसूरत बनता चला जाता है। और जो ये कहते नहीं कि मैं अच्छा लगूं, मेरे ये मसला, अरे तुम अपने अखलाक अच्छे करो, नेकियों की बरकत से अल्लाह तुम्हें अच्छा कर देगा और दूसरों के दिलों में तुम्हारी इज्जत डाल देगा। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि अल्लाह के लिए काम करे, अखलाक भी अपनाए। इंशाअल्लाह ताला इससे इंसान की सूरत भी अच्छी होगी, सीरत भी अच्छी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अच्छा अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सूरत और सीरत भी अच्छी हो, किरदार सुथरा हो, अखलाक अच्छा हो, किरदार सुथरा, मुझे मुत्तकी तो बनाया इलाही, मुझे मुत्तकी तो बनाया इलाही, मुझे मुत्तकी तो बनाया इलाही। जो बात थी, आपका सवाल था, वो ये थी कि अच्छी सोहबत, दावत इस्लामी का महकमे का मदनी माहौल अच्छी सोहबत है। इसकी सोहबत की बरकत से इंशाअल्लाह अच्छे अखलाक हासिल होंगे। क्या बात। गाली गलोच देने की आदत निकलेगी, और गाली ना देने के भी फ़ज़ाइल हैं कि गाली ना दे, इसकी बरकतें हैं। और जो गालियां देता है उसके अज़ाब को, उसकी तक जो वईदें हैं वो बयान की गई हैं। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे, दावत इस्लामी के महकमे के मदनी माहौल से हकीकी मानों में रंग जाएंगे, खाली कहलाने की हद तक नहीं, बल्कि वाकई में जैसे अमीर अल-सुन्नत चाहते हैं वैसे बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे अखलाक आ जाएंगे। जैसे अमीर अल-सुन्नत फरमाते हैं, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रचा बसा इस्लामी भाई, माशाअल्लाह, रचा बसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या बात। अस्सोहबतु मुअस्सिरा, सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें ना कि सोहबत में जो आता था वो तब्दील हो जाता था। पहले उसके अखलाक कैसे भी हों, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार आ गया और फिर निगाह करम जब पड़ जाती थी, तो ये निगाह ऐसी थी कि किसी को सिद्दीक बना दिया, किसी को फारूक बना दिया, किसी को उस्मान बाहया बना दिया, किसी को शेर खुदा बना दिया। यानी ये चारों साफ, चारों अफराद एक अलग अलग खूबी से ऐसे माशरे में मुमताज हुए कि वो खूबियां इनसे इस्तियारा होने लगी। सदाकत तो सिद्दीक अकबर से है, अदालत फारूक आजम से है, शुजात हैदर कर्रार से है, सखावत उस्मान गनी से है, हया भी है, यानी दीगर भी औसाफ है, लेकिन इनको औसाफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या ही शान है। हुजूर अलैहि वसल्लम की सोहबत में आने वाले, हुजूर अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, फिर क्या था, वो बरसों की जंगें छिड़ी हुई, आपस के जान के दुश्मन औस व खजरज, बड़े बड़े कबीले, जब हुजूर अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, ईमान लाए, तो फिर एक दूसरे के दोस्त बन गए, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई हो गए। तेरे खुल्क को तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, कोई तो जैसा हुआ है न होगा शाह। तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ हमीदा से हिस्सा अता फरमा। जब महरोज़ भाई ये गुफ्तगू कर रहे थे कि
برتن سے وہی آئے گا جو برتن میں موجود ہوگا، بندہ وہی دے گا جو اس کے پاس موجود ہوگا۔ فوراً سے اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یاد آئے کہ کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، اور عفو، درگزر، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت کے جوہر ایسے نظر آئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں۔ جہاں جہالت کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ اگلے کی عداوت پر غالب آ جایا کرتی تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے معاشرے کو ترتیب دینے میں، ایسے معاشرے کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہوئے، اور وہی تو ہیں جنہوں نے باقاعدہ وہ اصول مرتب کر کے دے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، شریعت کی تعلیمات میں باقاعدہ یہ اصول لکھے ہیں، جن کو ہم نے مختلف آیات سے بھی ڈیفائن کیا اور پڑھ کر سنانے کی کوشش کی۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی خوب بڑی شان کی ہے، آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں، آپ کا کردار بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت ستھرا ہے، اور یہ ستھرا ہی کردار ہے جو ہر طرح سے معاشرے میں لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے اور اس کو اپنانے والے کامیاب ہو رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم اپنے عمل میں لے آئیں، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقہ کار کو، ہم حسن اخلاق اپنانے والے بن جائیں گے۔ خالد بھائی، یہ حسن اخلاق ہم کہہ رہے ہیں، اچھا سلوک ہم کہہ رہے ہیں، سارے سلسلے میں گفتگو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ 4-5 ایسی چیزیں بیان کر دوں، میں گفتگو میں لے آؤں، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ شروعات کہاں سے کریں نا، وہ کم از کم ہو جائے کہ اچھے سلوک کی شروعات کیسے ہوگی، کسی کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے ایک جرنلی، تو چند اوصاف ہیں، اگر وہ ہمارے اندر پائے جائیں یا نیگیٹو ہے تو نہ پائے جائیں، تو ہم جو ہے نا حسن اخلاق کی طرف یا اچھے سلوک کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں گے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1، اپنے ذات میں سے غصے کو نکال دیں۔ بے جا غصہ جو ہے، بات بات پہ بھڑک اٹھنا، شعلہ بیانی کرنا، ٹٹ فور ٹیٹ والا جو ماحول ہے کہ ایسے کو تیسے کا جواب، یہ ختم کر دیں، پہلی بات۔ اور یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک غصہ ختم کرنا، دوسرا ہر کسی کو جواب نہیں دینا۔ کسی نے کچھ کر دیا، جو آپ دیکھیں روڈ پہ ذرا سا کوئی یوں کر کے چلا گیا، وہ گاڑی روک کے کھڑو گیا، کیوں گئے یوں کر کے؟ بھائی آپ بھی چلے آتے تھوڑا سا یوں کر کے، ختم بات۔ نہیں، روڈ بلاک کر دیا یار آپ نے، تو مطلب ہر کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہر کوئی اہل ہوتا ہے، تو اگنور کر دیں لوگوں کو۔ کسی نے آپ کی کوہنی ماری ہے نا، تو اگنور کر دیں، خوش ہو لینے دو اسے کوہنی مار کے بیچارے کو، جب تک آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی نہیں ہو رہی کہ جس پہ واقعی میں ایکشن لے۔ اور انسان کو یہی لگتا ہے میرے ساتھ تو ساری چیزیں زیادہ ہی ہو رہی ہیں، تو ایک غصہ نہ کریں۔ دوسرا، ہر بات کا رپلائی دینا، یہ گھر سے لے کے فیکٹری تک کی بات ہے، ساز بہو کا مسئلہ، ملازم سیٹ کا مسئلہ، ہر کسی کو جواب دینا اور پھر کہنا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں تو یوں کہہ دیتا ہوں، میں تو صاف گو آدمی ہوں، میں تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں۔ تو اتنے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب کرنا شروع کر دیں۔ چھوٹا غلطی کرے، چھوٹا ہے معاف کر دیں، بڑا غلطی کرے، بڑا ہے معاف کر دیں، اور پھر ساتھ والا تو ہے ہی دوست، اس کو بھی معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ 2-3 چیزیں اپنائیں۔ پھر ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں 2 طرح کے، ایک وہ تعلق ہے جو کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ کسی صورت نہ ختم ہونے سے مراد یہی ہے کہ بہت مشکل ہے اس کا ختم ہونا۔ والدین سے تعلق ہے، اولاد سے تعلق ہے، بہن بھائی، خالہ ماموں چاچا پھپھی، ان سے تعلق ہے، یعنی رشتے ہیں، بن گئے تو ابھی بنے۔ ہاں، یہ بن گئے اور یہ اب رہیں گے۔ اونچ نیچ آتی رہے گی، ایک شادی میں شرکت کریں گے، دوسری شادی میں شرکت نہیں کریں گے، پھر تیسری شادی میں شریک ہو جائیں گے، اور چوتھی شادی میں پھر پھڈا ہو جائے گا، اور پانچویں یہ شادی میں بتا رہا ہوں، کزنس میں ہوتی ہے، وہاں کا بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ سمجھے کوئی۔ تو یہ جو ہے نا برتاؤ جو ہے آپ کا، کہ آپ اس سے یوں کر رہے ہیں، رشتے، دوسرے ناطے وہ ہیں، آپ کے تعلق وہ ہیں کہ جو سرسری سے ہیں۔ آپ نے جی کیب بک کرائی ہے، رائڈر سے آپ کا تعلق ہے تھوڑا سا، کیپٹن سے آپ کا تھوڑا سا تعلق ہے، آپ نے سفر اس کے ساتھ کرنا ہے تو تھوڑا سا تعلق آپ نے گھر پہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرانا تھا، کسی پلمبر کو، کسی مستری کو آپ لے کر آئے، اس سے 8-10 گھنٹے کا آپ کا تعلق ہے،
ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. درزی ہے، اس سے آپ نے کپڑے سلوانے واپس آ جانا ہے. دکاندار ہے، اس سے سودا سلف خریدنا ہے اور واپس آ جانا ہے. تو تعلقات دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو نہ ختم ہونے والے ہیں، دوسرے وہ جو سرسری سے ہیں. تو جو سرسری تعلق ہے اس میں کوئی خامی آ جائے نا تو آپ سوچیں تھوڑی دیر کا معاملہ اگنور کرو، آگے بڑھو. صحیح. اور جو ایسا تعلق ہے نا ختم نہیں ہونے والا، تو خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لے ارے ختم ہونے والا ہے ہی نہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کیوں کروں. کیا بات. تو اللہ نے چاہے 4-5 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو حسن سلوک کی طرف، حسن اخلاق کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، دیانت داری پہ تعلق قائم کریں. ایک اور بات یہ بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں کہ جب ملاقات کریں نا، ایک تو سلام کریں اور سلام کے مطلب اور مفہوم کو اپنے ذہن میں بسا لیں کہ میں سلام کیوں کر رہا ہوں. اس لیے سلام کر رہا ہوں کیونکہ سلام جس سے کیا جا رہا ہے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میری طرف سے، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارا مال، تمہاری عزت، آبرو، یہ سب میری طرف سے سلامتی میں رہے گی. ان میں دست اندازی نہیں کروں گا، انہیں میں خراب نہیں کروں گا. یوں سلام کر کے اس کے معنی کو عام کریں اور اپنے ذہن میں رکھیں، نتیجتاً انشاءاللہ حسن اخلاق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کھلے